فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں موجود اسی کے پستول سے اس کے گھٹنے کا نشانہ لیتے ہوئے کہا، میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، اگر اب بھی تمہارا جواب نفی میں ہوا تو میں اپنا کام شروع کر دوں گا۔ بولو۔ ٹھہرو، ایلزے فورے نے بوکھلا کر کہا، میں بتا رہا ہوں، جلدی کرو ایلزے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اسے ضائع کروں۔ ایور گرین ہٹ نمبر 17، ایور گرین، اس نے بے اختیار کہا۔ میں اس کے الفاظ پر غور کرنے لگا اور لمحاتی طور پر ایلزے فورے کی طرف سے غافل ہو گیا۔ اس نے میری غفلت سے فائدہ اٹھا کر اچانک میری پنڈلی میں دانت گاڑ دیے۔ اس نے کچکچا کر دانت گاڑے تھے۔ درد کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی، لیکن اپنی یہ حرکت اسے بہت مہنگی پڑی۔ میری انگلی پستول کے ٹرائگر پر تھی۔ اس اچانک تکلیف کے باعث ٹرائگر پر میری انگلی کا دباؤ بے ساختہ بڑھ گیا اور گولی چل گئی۔ پستول کا رخ چونکہ ایلزے کی طرف تھا، اس لیے وہ گولی کی زد میں آ گیا۔ گولی دل کے مقام پر لگی تھی۔ وہ آخری بار اچھلا۔ میری پنڈلی اس کے دانتوں کی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ لعنت ہے! میرے منہ سے غراہٹ نکلی اور اپنا لباس خون کی پھوار سے بچانے کے لیے میں اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ ایلزے کا جسم تشنجی کی کیفیت سے گزر رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں تکلیف کی شدت سے پھٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں 2 عدد لاشیں موجود تھی، مگر اب ان سے مجھے کوئی سروکار نہیں رہ گیا تھا۔ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اگر ایلزے نے میرے ساتھ فرار نہیں کیا تھا تو مجھے ڈی فوسٹر کا پتہ معلوم ہو گیا تھا، اور اگر اس نے غلط بیانی کی تھی تو مجھے ابھی ڈی فوسٹر کا پتہ معلوم کرنے کے لیے مزید خاک چھاننا تھی۔ میں نے ڈی فوسٹر کا پتہ اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے بعد وہاں سے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ پستول ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے میں نے اس پر سے انگلیوں کے نشانات صاف کیے اور اسے وہیں ایک طرف ڈال دیا۔ پستول پھینکنے کے بعد میں کمرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالتا ہوا باہر نکل آیا۔ باہر مرسیڈیز اسی طرح کھڑی تھی، مگر میرے لیے بے مصرف تھی۔ اسے استعمال کرنا خطرات کو دعوت دینے کے مترادف تھا، چنانچہ میں وہاں سے پیدل ہی چل پڑا۔ کافی دور چلنے کے بعد ٹیکسی مل سکی اور میں ٹیکسی میں بیٹھ کر ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کر میں نے سکون کی ایک گہری سانس لی اور اطمینان سے پیر پھیلا کر بیٹھ گیا۔ واقعات اتنی برق رفتاری سے پیش آئے تھے کہ مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ ایلزے کا مارا جانا ہی بہتر تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تہذیب اس کی نظروں میں آ چکی تھی اور محض ایلزے کے کسی آدمی کی غلطی سے بچ نکلی تھی، اور اس کی جگہ ایک بے گناہ لڑکی ماریا وقتی طور پر پھنس گئی تھی۔ اگر ایلزے زندہ بچ گیا ہوتا تو جلد یا بدیر وہ دوبارہ مجھ تک ضرور پہنچ جاتا، بلکہ تہذیب بھی مستقلاً خطرے میں رہتی۔ مجھے تہذیب کا وہ حلیہ یاد آیا جس میں وہ مجھے ہوٹل بون میں ملی تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد ذہین تھی اور اسے کام کرنے کا سلیقہ بھی تھا، لیکن میں اس بات سے ناواقف تھا کہ وہ کن خطوط پر کام کر رہی ہے۔ ایلزے فورے تک بہرحال وہ مجھ سے پہلے پہنچ چکی تھی، اور اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ صحیح خطوط پر کام کر رہی ہے۔ ان تمام باتوں سے بڑھ کر میرے لیے لمحہ فکریہ یہ تھا کہ ایلزے فورے کو ہمارے بارے میں معلوم کیسے ہو گیا۔ یہ بات انتہائی تشویشناک اور مستقل الجھن کا باعث تھی کہ اسے ہمارے بارے میں کس ذریعے سے اطلاع ملی۔ اگر ایلزے فورے مشرقی جرمنی میں ہماری آمد کے مقصد سے واقف ہو سکتا ہے تو اور لوگوں کے علم میں بھی یہ بات آ سکتی ہے۔ میں اور تہذیب جس مشن پر نکلے تھے اس میں رازداری بنیادی اہمیت رکھتی تھی، جس سے ہم محروم ہو چکے تھے۔ کچھ لوگ ہمارے مشن سے واقف ہو چکے تھے۔ میرا ذہن مختلف خیالات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ تہذیب کی قیام گاہ کے بارے میں بھی کچھ علم نہیں تھا، ورنہ میں اس نئی صورتحال پر اس سے ضرور مشورہ طلب کرتا۔ مجھے یہ اطمینان ضرور تھا کہ تہذیب خراب حالات میں بھی اپنا دفاع کر سکتی ہے اور ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ اپنے طور پر آگے بڑھنے کی کوشش کروں۔ میرے ہونٹوں پر یہ سوچ کر مسکراہٹ ابھر آئی کہ میں تہذیب کی طرف سے صرف اس لیے فکر مند ہوں کہ میرا تعلق ایک ایسے معاشرے سے ہے جس میں عورت کے تحفظ کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے، ورنہ در حقیقت تہذیب کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی حفاظت خود کر سکتی تھی۔ ماضی میں ایسی مثالیں موجود تھی
جب اس نے اپنے دشمنوں کو بدترین شکست سے دوچار کیا تھا۔ تہذیب سے جست لگا کر میرے خیالات کی رو پھر ڈی فوسٹر کی طرف پہنچ گئی۔ مجھے پتا تو معلوم ہو گیا تھا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ ایور گرین کیا چیز ہے اور کہاں واقع ہے۔ اب مجھے اس کے بارے میں معلوم کرنا تھا، اس کے بغیر میں ڈی فوسٹر تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں پتہ دہرایا جو مجھے ایلزے فورے سے حاصل ہوا تھا، ایور گرین ہٹ نمبر 17۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ کیا ایلزے فورے نے مجھے صحیح پتہ بتایا ہے؟ یہ امکان بہت کم تھا کہ اس نے غلط بیانی کی ہو، لیکن بہرحال غلط بیانی کے امکان کو یکسر مسترد بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایلزے فورے جرائم پیشہ ذہنیت کا مالک شخص تھا اور ایسے لوگوں سے کسی بھی وقت کسی بھی قسم کی حرکت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ایور گرین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے پتا چلا کہ وہ ٹیر گارڈن سے بائیں سمت ایک نواحی علاقہ ہے جسے تفریحی مقام کی حیثیت حاصل ہے۔ وسیع و عریض سرسبز میدانوں پر محیط اس علاقے میں کیمپنگ بھی ہوتی ہے۔ ایلبون کے پہاڑوں سے گرتے ہوئے آبشار ایک تیز رفتار ندی کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ مجھے اس علاقے کی جغرافیائی پوزیشن سے قطعاً دلچسپی نہیں تھی، مجھے تو اپنے کام کی تکمیل کرنی تھی۔ تاہم چند باتیں ایسی تھیں جو میرے لیے الجھن کا باعث تھی اور جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ڈی فوسٹر کو ہاروت رابیل کے پاس سے فرار ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ کیا وجہ تھی کہ اس نے اب تک اس فارمولے کا سودا کسی ملک سے نہیں کیا تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جلد از جلد اس کام کو تکمیل تک پہنچا کر اس مہلک فارمولے سے اپنی جان چھڑا لیتا، جس کی موجودگی میں اس کی جان کو ہر وقت خطرہ لاحق تھا۔ اس موضوع پر ابتدا میں تہذیب سے کچھ گفتگو ہوئی بھی تھی، مگر وہ بھی اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے پائی تھی۔ میں نے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے بہت ذہنی ورزش کی، لیکن کوئی حتمی نتیجہ اخذ نہ کر سکا۔ ظاہر ہے اصل وجہ سے تو خود ڈی فوسٹر ہی واقف تھا، لیکن یہ بات یقینی تھی کہ وہ شیمرخ خاندان کی بہتری چاہتا ہے، اسی وجہ سے وہ فارمولے لے کر فرار ہوا تھا، ورنہ محض اپنی ذات کے لیے اسے اتنی خطرناک حرکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، چونکہ اس نے ایک بڑے خاندان کی مالی معاونت کے ارادے سے یہ حرکت کی تھی۔ اس لیے یہ بات بھی طے شدہ تھی کہ اسے بہت زیادہ رقم کی ضرورت رہی ہوگی۔ اس کا محور صرف اس کی اپنی ذات رہی ہوتی تو اسے فارمولہ فروخت کرنے کے لیے اتنا طویل عرصہ انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جرائم پیشہ شخص نہیں تھا، لہٰذا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس نے خود مختلف ممالک اور ان کے ایجنٹوں سے سودے بازی کرنے کے لیے رابطہ قائم کیا ہوگا۔ اس کام کے لیے اسے لامحالہ دوسرے افراد کی ضرورت پڑی ہوگی، ایسے لوگ جو اس کی طرف سے یہ کام کر سکیں اور خود وہ سکون سے کسی جگہ روپوش رہے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ڈی فوسٹر کو یہ سہولت حاصل تھی کہ اسے ایلزے فورے جیسے لوگ میسر تھے۔ ایلزے فورے کی وجہ سے ڈی فوسٹر کا کام آسان ہو گیا تھا، کیونکہ اس کا تعلق بھی شیمرخ خاندان سے ہی تھا اور وہ ڈی فوسٹر کے برعکس مجرمانہ فطرت کا بھی مالک تھا۔ وہ مجھے جس چالاکی سے پھانس کر اپنی رہائش گاہ پر لے گیا تھا وہ نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ بات البتہ مانی جا سکتی تھی کہ وہ اس پائے کا جرائم پیشہ نہ ہو جو غیر ملکی ایجنٹوں سے سودے بازی کر سکے، تاہم ڈی فوسٹر کی بنسبت وہ اس کام کو بہت آسانی سے کر سکتا تھا۔ میں نے خیالات کی یلغار سے چھٹکارا حاصل کیا اور سکون سے سو گیا۔ اتنی رات گئے ایور گرین کی تلاش میں نکلنا مناسب نہیں تھا۔ اگلے روز صبح ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں دوبارہ اپنے مشن پر نکل کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے تو میں نے اپنے ہوٹل کی معرفت ایک کرائے کی کار حاصل کی جو بڑی آسانی سے مل گئی۔ ایور گرین کے علاقے کا محل وقوع میں اچھی طرح سمجھ چکا تھا اور یہ بات طے تھی کہ وہاں تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ تہذیب کا خیال بار بار دل میں آتا تھا، لیکن یہ بھی اچھا ہی تھا کہ ہم دونوں الگ الگ کام کر رہے تھے، اس طرح کامیابی کے امکانات بڑھ گئے تھے۔ ایور گرین کا علاقہ واقعی ناقابل تردید تھا، تحت نگاہ سرسبزی و شادابی نظر آ رہی تھی جسے شفاف پانی کی ایک ندی قطع کرتی ہوئی گزر رہی تھی۔ ندی کے دونوں کناروں پر حسین مکانات بنے ہوئے تھے جو بلندی سے دیکھنے پر سبز قالین پر بکھرے ہوئے خوشنما کھلونے معلوم ہوتے تھے۔ اسی وسیع و عریض خطے میں سرسبز گھاس ہوا کے دوش پر لہلہا رہی تھی۔ موسم بہت حسین تھا، مگر مجھے اس حسین موسم سے صرف نظر کر کے ایک بہت مشکل کام سر انجام دینا تھا۔ ہٹ نمبر 17 کی تلاش کرنے میں ذرا بھی دقت نہیں ہوئی۔ وہ گہرے سبز رنگ کا ہٹ تھا جس کے کناروں پر سرخ حاشیے دکھائی دے رہے تھے۔ سرخی رنگ سے اس پر 17 نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ اس علاقے میں زیادہ بھیڑ بھاڑ تو نہیں تھی، مگر اکا دکا لوگ چلتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے۔
ہٹ البتہ سارے ہی آباد معلوم ہوتے تھے۔ ان کے نزدیک سے گزرتے ہوئے مترنم نسوانی کہے اور سسکاریاں سنائی دیتی رہی، ایسی جذباتی سسکاریاں جنہیں سن کر دماغ پر گندا ہو جائے۔ بالآخر میں ہٹ نمبر 17 کے قریب پہنچ گیا۔ شمرا خاندان کے لوگوں کو یقین تھا کہ ڈی فوسٹر ان کے لیے ایک عظیم منصوبہ لے کر آیا ہے اور اسی بنا پر وہ ڈی فوسٹر کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اس کا اندازہ ایلزے فورے سے ہی ہو جاتا تھا، لہٰذا محتاط رہنا بہت ضروری تھا۔ میں ہٹ کے سامنے سے گزرتا چلا گیا اور پھر ایک لمبا چکر کاٹ کر ہٹ کے عقب میں پہنچ گیا۔ عقبی سمت سے ہٹ میں کوئی داخلی دروازہ نہیں تھا، گویا ہٹ میں صرف سامنے سے ہی داخل ہوا جا سکتا تھا۔ عقب میں کھڑکی ضرور تھی مگر وہ ایسی نہیں تھی کہ اس سے کوئی گزر سکتا۔ میں نے ہٹ سے دور ایک مناسب جگہ کار روک دی اور پیدل ہٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ راہگیروں میں سے کسی کے بارے میں یہ کہنا ممکن نہیں تھا کہ ان میں سے کسی کا تعلق ڈی فوسٹر یا ہٹ نمبر 17 سے بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے علاوہ وہاں نوجوان جوڑے بھی نظر آ رہے تھے جو سب کے سب تفریحات میں مگن تھے۔ ایسا کوئی شخص نظر نہ آ سکا جو خصوصیت کے ساتھ ہٹ کی طرف متوجہ رہا ہو۔ ہٹ کے دروازے پر پہنچ کر میں رک گیا۔ ہٹ بہت حسین اور اسٹائلش تھا۔ میں نے اپنی جیب کو تھپ تھپایا۔ جیب میں پستول موجود تھا جس کا اس مہم کے لیے میں نے خاص طور پر بندوبست کیا تھا۔ میں نے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی اور غالباً گھنٹی ابھی پوری طرح بجی بھی نہیں تھی کہ ہٹ کا دروازہ کھلا اور مجھے ایک دبلا پتلا شخص نظر آیا۔ اس کا چہرہ ستا ستا سا تھا اور بال الجھے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے بڑے غور سے دیکھا اور پھر سر خم کرتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، جناب عالی، مجھے مسٹر ڈی فوسٹر سے ملنا ہے۔ میں نے فوراً جواب دیا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ ہٹ میں سے کوئی اس طرح سامنے آ جائے گا۔ اس نے ایک بار پھر تعظیمی انداز میں سر خم کیا اور اندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تشریف لائیے جناب۔ اس انداز کی پذیرائی بڑی غیر متوقع تھی۔ میں اندر داخل ہونے سے جھجک رہا تھا مگر اب اندر داخل ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ شخص مؤدبانہ انداز میں میری رہنمائی کرتا ہوا مجھے ہٹ کے ایک بغلی حصے میں لے گیا جہاں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ آپ تشریف رکھیے جناب، میں انہیں مطلع کرتا ہوں، اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ میں اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ ایک مختصر سا ڈرائنگ روم تھا جس میں 2 صوفے پڑے ہوئے تھے۔ یہی اس کمرے کی کل آرائش تھی۔ وہ شخص غالباً ڈی فوسٹر کو اطلاع کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ انتظار کرتا رہا۔ میرے سانو گمان میں بھی نہیں تھا کہ ڈی فوسٹر سے ملنا اتنا آسان ہوگا۔ اس شخص نے کسی رد و قد کے بغیر مجھے ڈی فوسٹر سے ملانے کی حامی بھر لی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان لوگوں کے خیال میں یہ ہٹ بہت محفوظ تھا اور یہاں صرف انہی لوگوں کی رسائی ممکن ہوگی جن کی یہاں آمد سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ ڈی فوسٹر کا ملازم مجھے انہی لوگوں میں سے ایک سمجھا ہوگا۔ انتظار کرتے ہوئے 2 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ اور پھر 10 منٹ گزر گئے۔ کسی کو یوں بٹھا کر غائب ہو جانا نہ سمجھنے میں آنے والی بات تھی۔ پھر اچانک ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح میرے ذہن میں لپکا۔ میں نے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھی ہی تھی کہ اس شخص نے دروازہ کھول دیا تھا۔ گویا وہ گھنٹی کی آواز سن کر دروازہ کھولنے نہیں آیا تھا بلکہ وہ پہلے ہی سے دروازے پر موجود تھا اور دروازہ کھول کر کہیں باہر جا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے مؤدبانہ انداز اختیار کر لیا، یعنی وہ ملازم نہیں تھا بلکہ اس نے مجھے تاثر یہ دیا تھا کہ جیسے وہ ملازم ہو۔ میں اچھل کر صوفے سے کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف لپکا۔ مجھے شبہ تھا کہ کہیں دروازہ باہر سے نہ بند کر دیا گیا ہو مگر ایسی بات نہیں تھی۔ ہینڈل گھمانے پر دروازہ کھل گیا۔ میں ہٹ کے مختصر سے کوریڈور میں نکل آیا۔ اس دروازے کے علاوہ وہاں 2 مزید دروازے نظر آ رہے تھے جو دونوں کے دونوں بند تھے۔ ہٹ میں داخل ہونے والا دروازہ بھی بند تھا اور اس ملازم کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر پہلے دروازے کا ہینڈل گھما کر اسے کھولنے کی کوشش کی۔ دروازہ کھل گیا۔ میں نے کھلے ہوئے دروازے سے کمرے کے اندر نگاہ دوڑائی۔ کھڑکیوں کے پردے کھنچے ہوئے ہونے کے باعث کمرے میں ملگجہ اجالا تھا۔ ایک لمبی ڈائننگ ٹیبل کے گرد 4 افراد بیٹھے تھے۔ انداز ایسا تھا جیسے کسی اہم گفتگو میں مصروف ہوں۔ ان میں سے کسی نے بھی کمرے کا دروازہ کھلنے کا نوٹس نہیں لیا۔ مجھے اس پر سخت حیرت ہوئی لیکن پھر مجھے یہ احساس بھی ہوا کہ ان میں سے کسی کے بھی باتیں کرنے کی آواز نہیں آ رہی۔ میں کمرے کے اندر داخل ہو گیا اور دیوار پر سوئچ بورڈ تلاش کر کے کمرے میں تیز روشنی کر دی۔ پھر پہلی ہی نگاہ میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں ہے۔ وہ کسی بت کی طرح ساکت و جامد بیٹھے رہ گئے تھے۔ غالباً موت ان پر اتنی تیزی سے حملہ آور ہوئی تھی کہ انہیں اپنی جگہ سے ہلنے تک کی مہلت نہ مل سکی۔ میں ان کے نزدیک چلا گیا۔ کمرے میں ان چاروں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔
ان چاروں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ان سے کربناک وحشت ظاہر ہو رہی تھی۔ میرے اعصاب جنجنا کر رہ گئے۔ ماحول اچانک ہی بے حد پراسرار سا ہو گیا تھا۔ میں یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ انہیں مرے ہوئے کتنی دیر ہو چکی ہے، لیکن یہ بات یقینی تھی کہ وہ ہٹ میرے لیے انتہائی غیر محفوظ ہو گیا تھا۔ وہ شخص جو مجھے وہاں بٹھا کر غائب ہو گیا تھا، اسے کافی وقت مل گیا تھا۔ اس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ اگر اس نے کسی کو میرے بارے میں مطلع ہی کر دیا ہو، تب بھی وہ ہٹ میرے لیے بے حد مخدوش ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا کہ وہاں سے بھاگ نکلوں، لیکن میں نے سختی سے خود کو روک لیا۔ خطرے میں تو میں گر ہی چکا تھا۔ وہاں سے ایسے ہی واپس چلا جاتا تو یہ اور بھی برا ہوتا، لیکن میں تو وہاں ڈی فوسٹر کی تلاش میں آیا تھا۔ دفعتاً میرے ذہن میں خیال ابھرا کہ جو شخص مجھے جل دیکھ کر نکل گیا ہے، کہیں وہ ڈی فوسٹر ہی تو نہیں تھا۔ میں نے چند لمحے اپنے ذہن میں ابھرنے والے امکان کا تجزیہ کیا اور پھر اسے رد کر دیا۔ وہ دبلا پتلا دراز قامت شخص ڈی فوسٹر نہیں ہو سکتا تھا۔ اوشیل میکائل نے ہمیں ڈی فوسٹر کی جو تصویر دی تھی اور اس کے بارے میں جو معلومات فراہم کی تھی، وہ شخص ان پر کسی طرح بھی پورا نہیں اترتا تھا۔ میک اپ کا بھی امکان نہیں تھا، اس لیے کہ میک اپ سے کوئی اس حد تک تبدیل نہیں ہو سکتا۔ میرے سامنے میز کے گرد چاروں مردہ اشخاص میں سے بھی کوئی ڈی فوسٹر نہیں ہو سکتا تھا۔ ان چاروں کی قومیتیں ان کے بشروں سے عیاں تھیں۔ وہ چاروں ہی روسی تھے اور ڈی فوسٹر ظاہر ہے کہ روسی نہیں تھا اور نہ ہی اسے کسی روسی کا میک اپ کرنے کی ضرورت تھی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ وہ چاروں روسی وہاں پہنچے کیسے تھے؟ ایلزے فورے نے تو بتایا تھا کہ ڈی فوسٹر کی جائے قیام پوشیدہ ہے۔ اس نے مجھے بھی بڑی مشکل سے یہاں کا پتہ بتایا تھا۔ اور پھر وہ مر کیسے گئے؟ ان کے جسموں پر تشدد کی کوئی علامت موجود نہیں تھی۔ خون کا ایک قطرہ بھی ان کے جسم سے نہیں بہا تھا۔ پھر وہ کیسے مر گئے؟ میری نگاہ میز پر رکھے ہوئے شراب کے جاموں پر پڑی۔ میز پر شراب کے 5 جام موجود تھے اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے بھی ان جاموں سے شراب نہیں پی ہے۔ لیکن جب آدمی 4 تھے تو شراب کے 5 گلاس کیوں تھے؟ اس کے علاوہ اور کیا سوچا جا سکتا تھا کہ وہ 5واں جام اس شخص کے لیے تھا جو مجھے جل دیکھ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ ان لوگوں کی پراسرار ہلاکت کے بارے میں اس کے سوا کوئی اندازہ نہ لگا سکا کہ انہیں زہر کے ذریعے ہلاک کیا گیا ہوگا، کسی انتہائی سریع الاثر زہر کے ذریعے۔ ممکن ہے ان کے سامنے موجود شراب کے گلاسوں میں دنیا کا سریع الاثر زہر پوٹاشیم سائنائڈ ملا ہوا ہو، جس کا ایک ہی قطرہ کسی کو پلک جھپکتے میں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ میں صرف اندازہ ہی لگا سکتا تھا۔ اپنے اندازے کی تصدیق کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میرے پاس وقت بہت محدود تھا، اس لیے میں نے ان چاروں کو وہیں چھوڑا اور اس کمرے سے نکل آیا۔ اب میرا رخ دوسرے کمرے کی طرف تھا۔ دوسرا کمرہ خوابگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور وہاں زیادہ سامان بھی نہیں تھا۔ مجھے اس سامان کی تلاشی لینے میں زیادہ وقت نہیں لگا، مگر وہاں سے ایسی کوئی چیز برآمد نہیں ہو سکی جس سے ڈی فوسٹر کے بارے میں کچھ پتہ چلتا۔ اس کمرے سے مایوس ہو کر میں نے ہٹ کر چپا چپا چھان مارا، مگر وہاں اور کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا۔ کوئی ایسی چیز تک نہیں مل سکی جس سے کم از کم اتنا ہی ثابت ہو جاتا کہ ڈی فوسٹر کا اس سٹ سے کسی قسم کا تعلق بھی ہوگا۔ میں نے بڑی مایوسی کے عالم میں سوچا، یہ بھی تو ممکن ہے کہ ایلزے فورے نے مجھ سے غلط بیانی کی ہو اور اس سٹ سے ڈی فوسٹر کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، بلکہ وہاں روسی ہی رہتے ہوں۔ میں مزید وقت ضائع کیے بغیر واپس اسی کمرے میں آ گیا اور ان چاروں روسیوں کی جامع تلاشی لے ڈالی۔ ان میں سے 3 کے پاس ان کے شناختی کاغذات برآمد ہوئے، جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کا تعلق KGB سے ہے۔ یہ بات باعث حیرت تھی کہ انہیں ہلاک کرنے والے نے ان کے کاغذات غائب کر کے انہیں ناقابل شناخت بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ تاہم وہ کاغذات میرے لیے تو بے مصرف ہی تھے، چنانچہ میں نے انہیں واپس انہی کی جیبوں میں ٹھونس دیا اور وہاں سے واپسی کے لیے پلٹ پڑا۔ ہٹ کا داخلی دروازہ کھول کر میں نے باہر کا جائزہ لیا۔ لوگ بدستور تفریحات میں مگن تھے، کسی نے ہٹ کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ میں نے ہٹ سے باہر نکل کر دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔